أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ التحریم کا یہ دوسرا اور آخری رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 8 سے سلسلہ شروع ہوا اور آیت نمبر 12 پر اختتام پذیر ہوا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن احکام کی تاکید فرمائی وہ بڑے اہم ہیں. ان کی غیر معمولی اہمیت ہے اور اس کی وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے میں پچھلی آیتوں کا خلاصہ عرض کر دوں جس تسلسل میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک واقعہ اس کا اشارہ فرمایا جس کی تفصیل میں پچھلے درس میں پچھلے اتوار آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر بعد مغرب سے پہلے امہات المؤمنین کے حجرات تشریف لے جایا کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی نے شہد کا تحفہ بھیجا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ام المؤمنین شہد سے ضیافت فرماتی. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. شہد کے تناول کرنے میں چند منٹوں کا وقفہ ہوا کرتا تھا، 5 منٹ 6 منٹ. اس میں ام المؤمنین حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم کو وقت کم مل رہا ہے اور
حضرت زینب کو وقت زیادہ مل رہا ہے. یہ دونوں نے مشورہ کیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے. مغافیر کی بو آ رہی ہے جو درخت کا ایک جوس ہوتا تھا، درخت سے جیسے گوند نکلتی ہے اسی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی جس کو عرب استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس کی ایک خاص قسم کی مہک جس میں بسندگی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. جب یہ معروضہ سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند نہ آئی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں شہد کھاتا تھا لیکن میں آئندہ سے نہیں کھاؤں گا. آپ نے تاکید کے ساتھ کہہ دیا بخدا میں آئندہ سے شہد نہیں چکوں گا. اب اس کے بعد سے بات آئی گئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اے نبی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو آپ کے لیے حلال و طیب قرار دیا ہے آپ ان کو اپنے آپ پر کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مباح چیزوں میں کوئی شخص کہے میں انڈا نہیں کھاؤں گا، کوئی صاحب کہے میں چکن نہیں کھاؤں گا، کوئی صاحب کہے میں سیب نہیں کھاؤں گا، نہ کھانے کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ شہد جیسی پسندیدہ چیز اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تو امت کے لیے یہ نذیر بن جاتی ہے، مثال بن جاتی، اسوہ بن جاتا، اور امت کے بہت سے لوگ شہد سے دوری اختیار کر گئے ہوتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال وہ شریعت ہے، اس سے دین بنتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تاکید کی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیزیں پاکیزہ ہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کریں. اور بالخصوص اس لیے کہ امہات المومنین کی خوشنودی، ان کی خوشنودی تھوڑی حاصل کرنا ہے، خوشنودی تو اللہ کی حاصل کرنا ہے. لہذا آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں اور شہد کا استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا، ایک غلام آزاد کیا اور شہد کا استعمال ویسے ہی کیا جیسے آپ پچھلی زندگی میں کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کی تربیت کے لیے بعض باتیں نازل کر دی جو دراصل ساری امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے اور ہر سب کو اختیار کرنا ہے. اس میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم دونوں توبہ کر رہی ہو تو فقط صادق قلوبکما، بڑی اچھی بات ہے، تمہارے دل نیکی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، آگے بڑھو. وَإِن تَظَاهَرَ، اور اگر گھر میں جتھا بندی ہو رہی ہے، گروہ بازی ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نبی کا گھر ہے، رسول کا گھر ہے. لہذا امت کو یہ تربیت دی گئی کہ نیکیوں کی طرف دل مائل ہوں، غلط طریقہ کار پر ہم اپنے خاندانوں کی بندش نہ کریں، جتھا بندی نہ کریں، پارٹی بازی نہ کریں، غلط چیزوں پر، شریعت کے خلاف جو چیزیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں ان چیزوں کو لے کر ہم آپس میں اتحاد بنانے کی کوشش نہ کریں. اور یہ بات ہوتا ہے کہ بالخصوص جب دو پارٹیوں میں یا کبھی کبھی ایک ہی خاندان کے دو گروپ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بس اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ غیر شرعی بات کو لے کر سب اتحاد کیے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یاد رکھو یہ کیفیت ہوگی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری ہوگی، خیر سے دوری ہوگی. اتحاد تو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی سپورٹ تو ہونا چاہیے. نیکی کے معاملات میں، بھلائی کے معاملات میں، غیر غلط چیزوں میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے، توڑ دینا چاہیے، سیدھی سیدھی بات. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ امہات المؤمنین خانوادہ نبوت کا مسئلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو بہت محتاط رہو، اگر اللہ کا کوئی فیصلہ آ گیا
اور اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ کو طلاق ہو جائے، تو یاد رکھیے نبی کو تو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کی بیویاں عنایت فرمائے گا، نقصان آپ کا ہو جائے گا، نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ لہذا رسول کی صحبت کے لیے جن قربانیوں کی اور جس اعلیٰ اخلاق اور کردار کی ضرورت ہے وہ آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ویسے بھی اللہ کے رسول کی سپورٹ میں خود اللہ تعالیٰ ہے، اس کے فرشتے ہیں، جبرائیل امین ہے، نیک مومن ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں سے دوچار ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکا و تنہا رہ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پوری دنیا موجود ہے۔ لہذا امتحان تمہارا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس معیار کا ثابت کرو اور تم اپنے آپ کو یہ ایسا قابل بناؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رہے۔ جو کچھ ہوا وہ ہونا تھا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے چل کے اس بات کی تاکید کی کہ کبھی بھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، تو فوراً تم کو لوٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ توبہ۔ توبۃ نصوحا اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے، کسی نے ترجمہ کیا خالص توبہ، کسی نے اس کا ترجمہ کیا اخلاص کے ساتھ توبہ، کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ عزم مصمم کے ساتھ توبہ کہ ہم پھر گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، کیونکہ لفظ بڑا جامع ہے توبۃ نصوحا۔ نصوح اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ چیز جس پر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، آمیزش نہ ہو، بالکل خالص سونا، خالص دودھ، خالص ریشم، ایسے موقعوں پر نصوح کا لفظ استعمال کرتے ہوئے عرب اسی سے نصیحت کا لفظ استعمال کرنے لگے، جس کے معنی ہوتے تھے آپ کے لیے خالص میں خیر خواہی چاہ رہا ہوں، آپ کے لیے میں خالص بھلائی چاہ رہا ہوں، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں آپ کی ترقی چاہتا ہوں، آپ کے لیے خیر چاہتا ہوں۔ اسی سے پھر نصیحت، اسی سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خیر الناصحین انبیاء علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ انا من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، خیر چاہتا ہوں۔ تو نصوح کا جو ترجمہ ہوا وہ یہ کہ پکی سچی خالص توبہ جس میں بدنیتی کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بزرگ نے بہت اچھا لکھا، انہوں نے لکھا ایسی توبہ جس کی ماضی میں ندامت ہو اور حال میں ارتکاب نہ کیا جائے اور مستقبل میں نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ گناہ سے ایسی توبہ کی جائے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے پچھلے زمانے میں اس پر بڑی ندامت ہو، بڑی شرمندگی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان ٹوٹ کر حاضر ہو۔ یہ نہیں رسمی طور پر، یہ نہیں کہ سب کہہ رہے ہیں سب کر رہے ہیں، بلکہ اس کا دل ٹوٹ جائے، توبہ کرے تو اس کے معنی یہ کہ بندگی کے ساتھ کرے، انکساری کے ساتھ کرے۔ نمبر 2، گناہ سے پھر ہاتھ اٹھا لے، کرتے بھی چلے جا رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 یہ کبھی پھر لوٹنے کی جانب سوچے بھی نہیں۔ اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف لوٹنے کا ذرہ برابر جذبہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ کی طرف ایسے نہ لوٹو جیسے کہ تھن میں سے دودھ نکلنے کے بعد واپس نہیں جاتا، بالکل ناممکن ہونے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ اگر ہو تو یہ سچی توبہ ہے، پکی توبہ ہے، توبۃ النصوح ہے۔ اور اس کو بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھ لیا نصوح کوئی صاحب تھے اور نصوح صاحب کی توبہ کی طرح توبہ کرو، یہ ہمارے اردو لٹریچر کے دین ہے، ورنہ توبۃ نصوحا کے معنی یہ ہے کہ سچی و پکی توبہ، صدق دل کے ساتھ توبہ۔ اور ایسی توبہ جب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کی جو قبولیت ہے وہ اس اعلیٰ معیار کی ہے جو بس پروردگاری کی شایان شان ہے، جس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے
یہ بات ارشاد فرمائی جو صدق دل کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے بلکہ نام اعمال میں گناہوں کو بدل کر نیکیوں کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ قبولیت ہے، اعلیٰ درجے کی قبولیت ہے. لہذا ایسی قبولیت پانے کے لیے پھر توبہ بھی سچی و پکی ہونی چاہیے، توبہ میں کوئی کسر نہیں رہ جانی چاہیے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ توبہ دراصل اس موقع پہ ہوتی ہے جبکہ ہم کو گناہ کا احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہوا، یہ ناجائز کام کا ارتکاب ہو گیا، اس پر توبہ کی جاتی ہے. جب گناہ کا احساس ہی نہیں ہوا، انجانے میں کوئی چیز سرزد ہو گئی تو اس پہ استغفار کیا جاتا ہے. استغفار کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تاکید کی. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو توبو الاللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی جانب، الاللہ، اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف جاؤ. توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو سچی ہو، پکی ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، مجبوری نہ ہو، خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو، عزم کے ساتھ کی گئی ہو کہ اب گناہ نہیں ہوگا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارے پروردگار تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. یکفر عنکم سیئاتکم، یکفر عنکم کا ایک ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا، پوشیدہ کر دے گا، اس پہ پردہ ڈال دے گا. اور ابھی میں نے عرض کیا سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ ہو تو نام اعمال میں تو ساری ایکٹیویٹیز پوری زندگی کے کارنامے لکھے ہوئے ہوں گے. تو اب مثلا ایک شخص نے چند بڑے بڑے حرام کیے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے بعد وہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے، لیکن توبہ بڑی سچی کی تھی اس نے اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی تھی. اصلاح احوال کے بعد وہ حاضر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو نام اعمال میں تو پچھلی زندگی کے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یکفر عنکم سیئاتکم کا جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پردہ ایسے ڈالے گا کہ وہ گناہوں کو میٹ کر وہاں پر نیکی لکھی جائے گی، وہاں پہ نیکی لکھی جائے گی تو پردہ پڑ جائے گا. اور سوچیے آپ میدان حشر میں جو دنیا میں بڑے بزرگ کہلاتے تھے، اللہ والے کہلاتے تھے، بڑے نیک کہلاتے تھے، سوسائٹی میں عزت تھی، نیک نامی تھی، میدان حشر میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بال بچے بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، اور معلوم ہوا یہ حرام کیے ہوئے تھے جوانی میں، تو ان کی کیا حالت ہو جائے گی ہماری زندگی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آگے وہ آیت آ رہی ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ اس دن ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ یہ ان کے سلسلے میں معاملہ فرمائے گا کہ ان کے گناہوں کو مٹا کر اس مقام پر نیکیاں لکھ دی جائیں گی، بالکل پردہ پڑ جائے گا. لیکن شرط ہے توبۃ النصوح، سچے دل کے ساتھ سچی توبہ ہو، وہ توبہ ہو جو شرعی توبہ ہے، جو شریعت میں مطلوب، اور جس کے بارے میں نے ابھی عرض کر دیا کہ ایسی توبہ جس میں ندامت ہو، شرمساری ہو، رو رو کر گناہوں پر انسان ندامت کا اظہار کرے. اور نمبر 2، گناہ سے فوراً ہاتھ روک لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی جاری ہے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں. نمبر 3، پکا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، آئندہ بھی غلطی نہیں ہوگی. چوتھی شرط علماء نے لگائی ہے ان گناہوں کے سلسلے میں جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، حقوق العباد سے، بندوں سے جن کا تعلق ہے. یہ تو فیما بین العبد و بین ربہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو خطا کاریاں ہوئی ان میں تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. لیکن اگر بندہ بھی اس میں ملوث ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ کی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کے پیسے دبا لیے تھے، کسی کا قرضہ لے کر انجان ہو گئے تھے، جو عام طور پر ہمارے کلچر میں ایک فیشن بنا ہوا ہے، قرضہ لے کر انجان ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. تو فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو منفعتیں اٹھائی، جو فائدے حاصل کیے ہوئے، اس کو ریٹرن کرو، واپس کر دو، اس سے وڈرا ہو جاؤ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر توبہ نہیں ہے، مذاق ہے، دل لگی ہے، کہنے کی باتیں ہیں. اور پھر جب یہ نہیں ہے تو یہ توقع بھی نہ کرے وہ شخص کہ قیامت کے دن اس کو سچی توبہ پہ جو اجر ملنے والا وہ مل جائے گا. ہرگز نہیں. نقلی چیز پر
قیمت نہیں ملتی. بالخصوص اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہاں پہ ایک لمحے میں فیصلہ ہو جائے گا اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے, اوریجنل کیا ہے ڈپلیکیٹ کیا ہے. نقلی نوٹ لے کر آپ ماہر دکاندار کے پاس جائے تو ایک مرتبہ انگلی میں گھستے ہی وہ سمجھ جاتا ہے, کاٹ لیتا ہے. تو آپ سوچئے وہ پروردگار عالم کا دربار ہوگا, وہاں نقلی توبہ کام نہیں آئے گی, اصلی توبہ سچے دل کے ساتھ توبہ اس قربانی کے ساتھ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے, کسی چیز کو ریٹرن کرنا 20 سال پہلے ہوا تھا, 10 سال پہلے ہوا تھا, لیکن جب آدمی ہمت کرتا ہے نا اور اس کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس راستے کو, اس مجاہدے کو آسان فرما دیتا ہے, وہ پہنچ جاتا ہے. پھر عزم کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں بڑی تفصیلی حدیث ہے, ایک جز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک صاحب نے مزدوری کی دن بھر, شام میں پیمنٹ لینے کے لیے جنہوں نے مزدوری کروائی تھی ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا لو یہ مثال کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہماری کرنسی میں, لو یہ تمہارے 100 روپے مزدوری. انہوں نے کہا نہیں 100 روپے نہیں, بات تو 150 میں طے ہوئی تھی. نہیں 100 میں طے ہوئی تھی. مارے غصے کے وہ مزدور اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا, 1 پیسہ نہیں لوں گا. اٹھ کے چلا گیا, ہو گیا قصہ ختم. کئی سال بیت گئے اور وہ بیچارے مزدور ضعیف ہو گئے, کمزور ہو گئے, ذرائع آمدنی ختم ہو گئی. تو ان کو یاد آیا فلاں صاحب کے پاس سے 100 روپے آنا ہے نا, اس دن جو اختلاف ہو گیا تھا آمدنی کے سلسلے میں, پیمنٹ کے سلسلے میں, وہ مل جائے تو 1-2 ٹائم کا کھانے کا انتظام ہو جائے گا. چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. وہ جو صاحب مال تھے جن کو دینا تھا, پیمنٹ کرنا تھا, وہ بڑے اللہ والے تھے, نیک تھے. لہذا ان کے پاس جب یہ پہنچے اور انہوں نے کہا تم کو یاد ہے 10 سال پہلے تمہارے پاس میں نے مزدوری کی تھی, اختلاف ہو گیا تھا پیمنٹ کے سلسلے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو کہا خوب یاد ہے. تو کہا وہ اگر آپ دے دیں تو نوازش ہوگی. کہا یہ ہے نا یہ 100-150 بکریاں یہ پوری لے جاؤ, یہ تمہاری مزدوری. کہا یہ مذاق کیوں کر رہا ہوں؟ کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, وہی 100 روپے ہے جس کو میں انویسٹ کیا تھا, آج یہ ریوڑ ہے بکریوں کا, برکت بھی ترقی سب تمہارا ہے, لے جاؤ تم, اس میں سے ایک بھی نہ چھوڑنا. یہ ریوڑ اللہ کا بندہ مزدور جب لے کر گیا اور اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ جس غار میں تھے اور پتھر آ کر گر گیا تھا, اور پتھر سرکا اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو جو غار کے اوپر آ کر گر گئی تھی, وہ چٹان کو ہٹایا اس نیکی کی وجہ سے. یہ جب جذبہ ہوگا نا, جب جذبہ ہوگا کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور یہ حق ہم نے مار دیا تھا, اب یہ حق صاحب حق کو دینا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی حالات ہموار کرے گا, مدد ہوگی اور ممکن ہو جائے گا کہ ہم یہ کام کریں. کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں, گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تو لازمی بات ہے, ہمارے لیے حالات بھی پھر ہموار نہیں ہوتے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ایسی توبہ کرو جو سچے دل کے ساتھ پکی ہو, تو پھر تمہارے گناہوں پہ ہم پردہ ڈال دیں گے. اور یہی نہیں, وَيُدْخِلَكُمْ, اور ہم تم کو داخل کریں گے ان جنتوں میں جہاں پہ کہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, نیچے نہریں بہ رہی ہوں, اوپر بالا خانے ہوں, پہاڑ پر چٹان پر خوبصورت بنگلے ہوں, اور رنگ برنگی پھول ہو, بہترین ہم اقسام کے پھل لگے ہوئے ہوں, ایسے لٹک رہے ہوں کہ توڑنے کے لیے آپ کو کمر اچکانے کی بھی ضرورت نہ ہو. تو سوچئے اس باغات کا کیا بدل ہو سکتا ہے. اور فرمایا اور اس دن جس کو یوم التغابن بھی کہا گیا ہے, فیصلے کا دن ہوگا, وہ دن جس میں انسان بالکل تنہا ہو, بے سہارا ہوگا. اس دن یوم لا یخزی اللہ النبی, اس دن اللہ تعالیٰ جہاں رسول اور نبی کو رسوا نہیں کرے گا, وہی والذین آمنوا معہ, نبی پر ایمان رکھنے والوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا, ذلیل نہیں ہونے دے گا, ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, ان کی روشنی اور ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں چل رہا ہوگا. بین ایدیہم, ان کے سامنے, و بایمانہم, اور ان کے سیدھے ہاتھ کی جانب. اب اللہ تعالیٰ نے الٹے ہاتھ کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا, وہ ضمنی ہو جاتا ہے, اس کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں فرمایا کہ الٹے ہاتھ کی طرف بھی نور ہوگا, سامنے اور سیدھے نور ہوگا, یعنی بائیں بھی نور ہوگا.
پیچھے البتہ نور نہیں ہوگا. کیوں؟ پیچھے اگر نور ہوگا تو پیچھے کی لائٹ سے دوسرے استفادہ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو پورا نور عطا کرے گا، مکمل نور. کیسا نور ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اتنے بھلے اور اتنے نیک ہوں گے تو ان کو مدینہ منورہ سے عدن تک کا نور ہوگا. مدینہ منورہ نارتھ میں ہے سعودیہ کے، اور عدن بالکل جنوب میں نیچے یمن میں. تو اب آپ سوچ لیجئے جیسے میں آپ سے کہوں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کی روشنی ہو جائے گی آپ کی نور سے، آپ کی پیشانی سے ایسا نور پھوٹ رہا ہوگا کہ اتنا لمبا حصہ اور اتنی بڑی مسافت سے نور ہوگا. تو آپ سوچ لیجئے کتنا نور ہوگا. فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے سامنے جتنا آپ کی مسجد کا حصہ ہے اتنا نورانی ہو رہا ہوگا. فرمایا کوئی لوگ اتنے اعمال میں ہوں گے، ذرا تھرڈ کلاس کہہ لیجیے آپ، کہ ان کے پیروں کے سامنے سامنے ٹارچ کی طرح روشنی پڑ رہی ہوگی، اور کہا ایک ساتھ تو ایسے ہوں گے ان کے گھٹنے سے جگنوں جیسا نور نکل رہا ہوگا، ہلکی سی روشنی ہلکی سی روشنی، لیکن پھر بھی اس سے وہ راستہ دیکھ رہے ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس نور کے ساتھ یہ اللہ والے اہل اللہ آگے بڑھ رہے ہوں گے پل صراط پر، یہ پل صراط پر نور کی نوبت آئے گی. یاد رکھیے جب میدان حشر برپا ہوگا تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر مجھے یاد آ رہی ہے. بہت بڑے صحابی ہیں، ہو سکتا ہمارے پاس ساتھی نام بھی نہ سنے ہو. ہم لوگ انڈیا میں وہ نام سننے کے عادی ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ نام نہیں سنتے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. ان کے تذکرے نہیں ہیں، ان کے تذکرے جو ہمارے فیورٹ ہیں. صحابہ کے حالات سمجھنا چاہیے اور صحابہ کے حالات پڑھنا چاہیے. عجیب و غریب حالات ہے، دل بدل دیتے ہیں صحابہ کے حالات. اب یاد رکھیے کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی کو آپ لے لیجئے، ان کے مقام تک بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. جو میں ہر بار کہتا ہوں اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں آپ مجھے اس تخت سے اتار دیجئے. بڑے سے بڑا ولی صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عجیب و غریب صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ خدمت میرے حصے میں آ جائے، میں کچھ کروں. تو اللہ کے رسول نے کہا خدمت یہی ہے کہ تم اپنے خاندان واپس جاؤ اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دو. وہ واپس چل پڑے، اپنے گھر پہنچے، دور دراز کا فاصلہ، اور خاندان میں انہوں نے سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اسلام کا تعارف پیش کیا، توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا تعارف کروایا. خاندان کے لوگوں نے کہا یہ کیا نئی بات کر رہے ہو، پرانے دین سے برگشتہ کر رہے ہو، اس کا کھانا بند کر دو. یوں ہی دور دراز سے سفر کر آئے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے، تھکے ہارے تھے، اور بائیکاٹ ہوا، کھانا نہیں دیا. دن بھر رات ہو گئی اور پیٹ کو دبائے ہوئے سو گئے کسی طرح. خواب میں دیکھا کہ آپ کی خدمت میں کوئی دودھ پیش کر رہا ہے، تو آپ نے دودھ پینا شروع کیا. پیتے چلے گئے، اتنا دودھ پیا کہ سیر ہو گئے، بالکل بھوک مٹ گئی، ختم ہو گئی. آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ خوب جیسے آپ دعوت میں کھانا کھانے کے بعد پان کھانے کے لیے پیٹ سہلاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں نا، تھوڑا سا توم نکل آ جاتی، وہ کیفیت ہے، پیٹ نکلا سا ہے. تو حیران ہوئے کہ عجیب، اور بھوک مٹ گئی، چہرہ تر و تازہ. ادھر خاندان کے لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے خاندان کا آدمی بات اس کی قبول کرے نہ کرے، ہم نے کھانے سے محروم کر دیا، بھوکا سلا دیا اس کو، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوا ہے. لہذا تشت میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر لوگ صبح لائے تو کہا کہ لا حاجت لی فی طعامکم ولا فی شرابکم، تمہارے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. انما سقانی ربی واطعمنی، میرے رب نے خوب مجھے کھلایا، یہ دیکھو. تو قوم کے لوگوں نے دیکھا واقعی توم جیسے نکلی ہوئی، پیٹ تھوڑا سا باہر کی طرف ہے،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے. پورا کا پورا خاندان اسی موقع پہ اسلام قبول کیا، پورا خاندان مسلمان ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے اور ایک جنگ کا موقع آیا، غزوہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے شہید ہو جاؤ اس جنگ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف توقع دعا کی، اللہم سلم ہو غنیم ہو، اللہ اس کو سلامت رکھ اور مال غنیمت دے کر لوٹا. یہ پہلی جنگ ہو گئی. دوسری جنگ ہوئی، اس موقع پہ بھی غزوے میں جانے سے پہلے پھر کہا کہ شہادت کی دعا کر دیجئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی دعا دی. پھر تیسرا موقع آیا. تیسرے موقع پہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شہادت کی درخواست کروں گا تو آپ دعا دیں گے سلیم ہو غنیم ہو. وجہ کیا ہے؟ شہادت سے بڑھ کر تو کوئی اعزاز نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ تمہاری حیات تمہاری شہادت سے بلند ہے، کیونکہ تم ڈیلی روزے رکھتے ہو اور تم قائم اللیل صائم النہار ہو، رات کو قیام کرتے ہو دن کو روزہ رکھتے ہو. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم سے اس دین کو بڑا نفع پہنچے گا. لہذا وہ نفع مطلوب ہے، اصل مقام مطلوب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شہادت سے حضرت ابو امامہ کا انفرادی انڈیویجول فائدہ ہے اور بقا سے اسلام کا فائدہ ہے، اجتماعی فائدہ ہے. اجتماعی مفاد کو ترجیح ہونی چاہیے. لہذا حضرت ابو امامہ کی عمر بہت طویل ہوئی. سن 86 ہجری میں وفات ہوئی، ہجرت کے 85 سال کے بعد ملک شام میں. بالکل ان صحابہ میں سے جو بہت اخیر میں وفات پائے حضرت ابو امامہ ہے، حضرت انس ہے. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ کے شاگرد سلیم ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق میں آپ پھر ملک شام شفٹ ہو گئے تھے، وہیں وفات ہوئی آپ کی. تو دمشق میں ایک جنازہ آیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور تدفین کے اثنا اپنے لوگوں میں خطاب کیا، تقریر فرمائی. اس تقریر میں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک زندگی تم گزار رہے ہو، ایک گھر ہے تمہارا اور اس گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہو، اس گھر کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو، اپنے مزاج کے موافق اس کو بنا لیتے ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف آنا ہے. قبر کی طرف اشارہ کیا. قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وَهَذَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ وَبَيْتُ الضِّيقِ وَبَيْتُ الدُّودِ. چار باتیں ارشاد فرمائی. یہ گھر بہت اندھیرا ہے، یہ گھر بہت تنہائی والا ہے، یہ گھر بہت ٹائٹ ہے، بڑے بڑے بیڈ روم بناتے ہو، یہ بس 2 فٹ کا رہے گا اور یہ گھر میں کیڑے بہت آتے ہیں. کہا اس گھر کو روشن کرنا ہے، اس گھر کو اگر روشن کرنا ہے، اس گھر کو اگر چوڑا کرنا ہے، اس گھر کو اگر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنانا ہے تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو. اعمال صالحہ کے ذریعے سے تمہارا یہ گھر روشن ہو جائے گا، چوڑا ہو جائے گا، وسیع ہو جائے گا. اور یاد رکھو یہ گھر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ حشر برپا ہوگا اور اس گھر کو چھوڑ کر تم کو نکلنا ہوگا میدان حشر میں، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. نور ہوگا تو پروردگار کا نور ہوگا. اور پھر فرمایا کہ پل صراط سے تم کو گزرنا ہے، اس تاریکی میں گزرنے کے لیے تمہارے نیک اعمال ہوں گے جو تمہارے لیے نور بنیں گے، نیک اعمال ہوں گے جو تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ بنیں گے، اس کے ذریعے سے تم فاصلہ طے کر سکو گے. اور یہی وہ نور ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک بندہ مومن بجلی کی طرح پل صراط پر سے گزر جائے گا، اس کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اور جن کے دلوں میں ایمان سچا نہیں ہوتا، ملاوٹ ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا، ریاکاری ہوتی ہے، اعمال میں مداومت پابندی نہیں ہوتی، کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا، رمضان میں کر لیا 11 مہینے چھوڑ دیا، یہ کیفیتوں کے ساتھ جو جیتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ
ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بھی نور ہے، لیکن پلسرات آتے آتے ان کی لائٹ آف ہو جاتی ہے، ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ پلسرات پر جب چل پڑیں گے تو وہ دیکھیں گے ان کا ساتھی ہے سامنے، جن کے ساتھ بیٹھتے تھے، مجلسیں ہوتی تھی، دعوتیں ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا یارانہ تھا اور خوب روشنی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ذرا سا پلٹو ہماری طرف، ہم کو بھی دیکھو، جو تمہاری پیشانی سے نور پھوٹ رہا ہے اس نور سے تھوڑا سا ہم بھی تو راستہ دیکھ لیں۔ یہ رحم دل مومن کامل یہ چاہے گا کہ اپنے نور سے اپنے ساتھی کو نواز دے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ پلٹ کے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا، ایک دیوار ہوگی، پردہ ہوگا، جس کی وجہ سے منافق کو ذرہ برابر نور نہیں مل سکے گا۔ یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ وہ نور ہے جو ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا، اور یہ وہ نور ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے اس فیصلہ کن مرحلے میں آسانی سے گزرتے چلے جائیں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اور نور بڑھا دیجئے، اور نور بڑھا دیجئے، ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دیجئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے اندھیروں میں مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر بہت اولین وقت میں ہوا کرتی تھی، لوگ تہجد پڑھتے اور آخری رات کے بڑے حصے میں بیدار رہتے، 2.5-3 گھنٹوں سے تہجد ہوتی رہتی تھی، اس کے ساتھ ہی اذان ہوئی فجر کے وقت کے ساتھ ہی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کا وقفہ، اس کے بعد فجر ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ ہمارے پاس رواج ہو گیا ہے کہ لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں تو خوب لیٹ، بس اب 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے فجر کا وقت ختم ہونے کے لیے، تو نماز کبھی کبھی تو مؤذن صاحب باہر نکل کے جھانکتے ہیں سورج نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، اس کے بعد جماعت کھڑی کرتے۔ یہ ہمارے دور کے مسائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل اندھیرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے نکلتی یا ہم خواتین نکلتے تو اتنی تاریکی ہوتی ہے ہم کو کوئی پہچان ہی نہیں پاتا تھا، پیچھے ہم کھڑے ہوتے نماز پڑھتے واپس آ جایا کرتے تھے۔ لا یعرفن بالغلس فرما، تاریکی کی وجہ سے ہم جانی نہیں جاتی تھی، پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جب جماعت نماز کے لیے نکلتے تو اندھیروں میں یہی دعا کرتے تھے، دعائے نور، کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے کامل نور عنایت فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ وہ دعائے نور بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ لہذا قیامت کے دن یہ نور بہت کام آئے گا۔ انک علی کل شیء قدیر، اے پروردگار ہمارے نور کو آپ مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار کے سلسلے میں اور منافقین کے سلسلے میں کوئی رعایت نہ کیجیے، وغلظ علیہم، ان کے سلسلے میں اب سخت معاملہ اپنائیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال مکہ مکرمہ کے، 13 سال مدینہ منورہ کا آخری حصہ آنے تک، سن 7 ہجری، سن 8 ہجری، ہجرت کے 8ویں 7ویں سال تک بہت رعایت فرماتے تھے، ذرا برابر ان کی سرزنش نہیں، ان کو سارے حقوق مسلمانوں کے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں، اب ان کے سلسلے میں سختی کیجئے، ان کی غلطیوں پہ گرفت ہونی چاہیے۔ اب فائنل وقت آ گیا ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم بننے والا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا انجام ان کا ہونے والا ہے۔ اب چونکہ آغاز ہوا تھا امہات المؤمنین کے تذکرے سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اختتام پر 4 خواتین کا تذکرہ فرمایا، 2 ایمان میں مثال بنی اور 2 کفر میں مثال بنی، تاکہ ساری انسانیت اس روشنی میں اپنا سراپا دیکھ لے، اس آئینے میں اپنا جائزہ لے لے۔ اور اس میں پہلی عورت تو وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اہل کفر کی مثال اللہ بیان کرتا ہے امرأۃ نوح، نوح کی بیوی کے ذریعے سے، وامرأۃ لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے ذریعے سے، کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں کی دونوں
نکاح میں تھی، ماتحت تھی ہمارے دو نیک پیارے بندوں کے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ فخانتاہما، لیکن دونوں نے خیانت کی، بددیانتی کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نیک اللہ والے نبی و رسول شوہر اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکے، اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکے۔ وقیل ادخلا النار، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا، کہا گیا آگ میں داخل ہو جاؤ تم دونوں مع الداخلین، ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے آگ مقدر کر دی گئی ہے، آگ میں جن کا داخل ہونا لازم ہے، ضروری ہے، ان کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کی بیوی کی کیا غلطی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کی بیوی کی کیا غلطی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، عام طور پر لوگ سمجھتے بہت بڑی مجرم رہی ہوں گی، کافرہ رہی ہوگی، نہیں، نبی کے رشتے ازدواج میں کوئی کافر خاتون تھوڑی رہے گی، ذرا سوچئے۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا تھا، ان کی بلا وجہ وہ تائید کیا کرتی تھی، ہوتا ہے نا، ماں اپنی ممتا کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے بچوں کی غلطیوں پر بھی بچوں کی وکالت کر بیٹھتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، تربیت میں اس کی وجہ سے بڑا نقص ہو جاتا ہے۔ غلطی ہے غلطی، غلطی پہ ٹوکو، میرا بیٹا ہے تمہارا بیٹا، غلطی جس سے ہے ٹوک دو، آج غلطی پہ ٹوکو گے کل وہ اللہ کا ولی بنے گا، کل وہ تمہارے لیے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آج غلطی پہ کمپرومائز کر کے وکالت کرو گے، نہیں میرا بچہ نہیں کیا تمہارا بچہ نے کیا، جب یہ ضمیر کہہ دے کہ نہیں اس نے غلطی کر دی، اعتراف کر کے بچے کو اچھے انداز میں سمجھا دو کہ تم آئندہ یہ غلطی نہ کرو۔ لیکن غلطی یہی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے اہلیہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں ایک بیٹے نے کفر کو اختیار کیا تھا اور وہ تباہ ہو گیا، آپ جانتے ہیں کنعان اس کا نام تھا، اور حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس نے اسلام قبول کیا تھا، وہ کشتی پہ نجات پا گئے۔ یہ کنعان ڈوب کے غرق ہو گیا۔ اس کنعان کے کفر میں وکالت کرنے والی ان کی ماں تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز نبی کی کسی رسول کی اہلیہ کفر کی وکالت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اتنی بہت بڑی غلطی ہے ان کے حق میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے بھی ہم مقدر کر دیتے کفر، لہذا وہ بیٹے کی وکالت کرتے 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 پھر وہ ان کا بھی مسئلہ وہی ہو گیا کہ وہ ایمان سے بیزار، مسلم سوسائٹی معاشرے سے دور، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبتوں سے محروم ہو کر مر گئی، قصہ ختم ہو گیا، جہنم میں چلی گئی۔ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، بچپن سے اسلام قبول کیے ہوئے، حضرت ابراہیم کی تربیت میں رہے، ہجرتیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صدوم کے مقام پر آپ کو بھیجا کہ وہاں پر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، آپ کو ہم رسول بنا رہے ہیں، آپ وہاں پر بے حیائی کا انسداد کیجئے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف تدابیر کی، ان تدبیروں میں ایک وہ تدبیر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے قبیلے کے افراد سے قربت کے لیے رابطہ قوی بجائے اس کے لیے وہاں رشتے بھیجے اور نکاح فرمایا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی صدوم میں نکاح کر لیا کہ جب ایک رشتہ ہو جائے گا تو لوگ میری بات سنیں گے، میری بائکنگ کریں گے، سپورٹ کریں گے، یہ امید سے۔ لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ قوم کے ساتھ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، اور پھر فائنل جو غلطی ہوئی ان سے، جس کی وجہ سے وہ پھٹکار کی مستحق ہو گئی، کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوان مہمانوں کی شکل میں آئے تو راتوں رات بھاگ کر گئی اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں سے کہا کہ تم لوگوں نے کہا تھا دیکھو مہمان نہ آئے، لیکن لوط کے پاس مہمان آ گئے، لڑکے آئے ہیں، چل خبر لو ان کی، جاسوسی کر گئی۔ بس وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوط، آپ کو راتوں رات ہجرت کرنی ہے، صبح نہیں کرنی، صبح یہاں بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس عورت کو بھی وہی ہوگا جو ساری قوم کے ساتھ ہونے والا ہے، پتھر کی بارش میں وہ بھی ختم ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تو راتوں رات ہجرت کر لی ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن
अपनी बीवी को साथ नहीं ले गए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और वो अजाब की शिकार हो गई, तो फरमाया कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, हमारे नेक पसंदीदा बरगुजीदा नबी और रसूल जैसी शख्सियतों की वो बीवियां थी, लेकिन फखानताहुमा, खयानत की, उनका साथ नहीं दिया दीन के मामले में। फलम युगनी अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, वो दोनों काम नहीं आ सके, ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ना ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम, दोनों के दोनों काम नहीं बना सके और ये दोनों जहन्नम रसद हो गए। वकील अदखुलन नार मा दाखिलीन, इसके मुकाबले में जरा देखो बिल्कुल उल्टा। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान के लिए भी मिसाल पेश करता है। रासिकुल अकीदा, पक्के ईमान वाली खवातीन कैसी होती हैं। एक तो फिरौन की अहलिया हजरत आसिया बिन मुज़ाहिम, जिनका नाम आता है रिवायतों में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही रिवायतों में तस्करा फरमाया। 4 खवातीन का तस्करा फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इरशाद फरमाते थे इनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता खवातीन में, और वो हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम, हजरत बीबी मरियम, हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये 4 खवातीन का नाम आप एक सियाक में लेते थे। और दूसरी हदीसों में हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी फजीलत बयान की और ये इरशाद फरमाया कि देखो खवातीन में आयशा की फजीलत ऐसे ही है जैसे तुम्हारे खाने में सरीद की फजीलत। सरीद जो है अरबों की पसंदीदा डिश थी, जैसे हैदराबादियों की कच्ची बिरयानी पसंदीदा डिश है, वैसे ही सरीद वो बहुत पसंदीदा डिश थी अरबों की। तो आपने मिसाल दी जैसे तुम्हारे लिए सरीद बहुत अच्छा खाना है, उम्दा खाना, वैसे ही अल्लाह ताला के पास हजरत आयशा का मकाम बहुत ऊंचा है। लेकिन जिन 4 खवातीन का एक साथ तस्करा फरमाते थे, और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब नज़ा के आलम में थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया कि अब बचना मुश्किल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बीबी आपको बशारत हो, मरियम और आसिया आपका इंतजार कर रही है महल में, और उन्हीं के पड़ोस में आपका महल होगा। तो लिहाजा ये वो खवातीन है जो बहुत ऊंचे दर्जे की हैं। हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिम फिरौन के साथ रहती थी, फिरौन के महल में रहती थी, और फिरौन के महल में पूरी आसाइशें, बेगम थी, सल्तनत की वो मलिका थी। तो आप सोच लीजिए कि कितनी आसाइशें रही होंगी, कितनी तनासानियां, राहतें, इंतजामात। पहला इख्तिलाफ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, क्या मैं इस लड़के को कत्ल नहीं करने दूंगी, इस लड़के को आप कत्ल नहीं कर सकते, ये लड़का बड़ा प्यारा लग रहा है, नूरानी लग रहा है, आगे चल के बहुत काम आएगा। फिरौन कह रहा था नहीं, ये लड़का मुझे इसराइली चेहरे का लग रहा है, वही खानदान का लग रहा है, ऐसा ना हो जो पेशन कोई की गई आगे मेरी हुकूमत एक लड़के के हाथ से जाने वाली है जो इसराइल में पैदा होगा, वो यही लड़का तो न हो। कहा नहीं ये लड़का नहीं है, आप बिला डरते डरपोक है कह के ऐसा तश्कील कर दी कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि महल में परवरिश हुई। हजरत आसिया ने अपने बेटे की तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की परवरिश फरमाई। फिर उसके बाद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो हिजरत हो गई, मदियन गए, निकाह हुआ, वापस आए, रसूल बने, और फिर दावत दी, फिरौन को ललकारा, ये सब मरहले होते रहे। इस असना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात एक दाई के जरिए से आप तक पहुंच गई महल में, और आपने इस्लाम कबूल कर लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत कबूल कर ली। यहाँ तक के जादूगरों का मामला पेश आया, जादूगरों से मुकाबला करवाया ना फिरौन ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी वो सबको निकल गई। तो हजरत बीबी आसिया, अल्लाह ताला की रहमतें हो, वो दुआ करती रही कि अल्लाह मूसा गालिब रहे, मूसा गालिब रहे, और अपने नुमाइंदे को भेजा वहां पे कि देखते रहो कि कौन गालिब आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मूसा को शिकस्त हो जाए। उस नुमाइंदे ने जब आके इत्तला दी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, जादूगर नाकाम हो गए, सजदे शुक्र में गिर पड़ी। फिर उन्होंने कहा ये क्या कर रही, कहा मैं अल्लाह का रब का शुक्र अदा कर रही। तो कहा मेरे अलावा भी कोई रब है? फिर कहता था ना रब्बुकुमुल आला कहता था, सबसे बड़ा मैं ही खुदा हूं, नाउज़ुबिल्लाह।
उसी खुदा को अल्लाह ताला ने कीचड़ में उठाया। पता नहीं जितने झूठे खुदा होते हैं इनको अल्लाह ने कीचड़ में क्यों पहुंचाता है। लिहाजा कहा मेरे सिवा भी किसी को तुम खुदा मानते हो? तो कहा हाँ अल्लाह है, तेरा रब भी है, मेरा रब भी है, सबका रब है, मैं उसी को रब मानती हूँ। तो फिरौन ने कहा ठीक है, ये ना समझना आप मलिका है तो आपको मैं छोड़ दूंगा, बल्कि ऑर्डिनेंस इशू किया कि इनको तपती हुई धूप में नंगे पैर चट्टान पर खड़ा कर दिया जाए। पूरा दिन गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कदम रही। दूसरे दिन सजा सख्त की, कहा एक लकड़ी पर, एक तख्ते पर हाथ और पैर में कीले मारकर उसको धूप में खड़ा कर दो। वो दिन भर धूप में खड़ा किया गया, लेकिन साबित कदम। तीसरे दिन कहा कि इस तख्ते को धूप में सहरा में लिटा दो और इनके सीने पे बड़ी सी चट्टान रखो। बड़ा पत्थर का टुकड़ा जब रखा गया तो उनकी सांसें उखड़ने लगी, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा। हजरत आसिया बिन्त मुज़ाहिब आसमान की तरफ देखकर इस हालत कह पड़ी, रब्ब इब्नी ली इंदका बैतन, परवरदिगार घर महल दुनिया में छूट गया, अपने पास महल इनायत फरमा, फिल जन्नती जन्नत में, वनजीनी फी फिरौन, इस फिरौन से मुझे नजात दे दे, इसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, वअमली ही, इसकी करतूतों से मैं नजात हासिल करना चाहती हूँ, वनजीनी मिनल कौमिल जालिमीन, और अल्लाह तू नजात दे दे जालिमों से, इन जालिमों के साथ मैं रहना ही नहीं चाहता। बस इनका ये दुआ करना था हजरत आसिया का। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत में वो घर दिखाया जो आपके लिए मखसूस था, आपके लिए मुकद्दर था, और घर देखना था कि आप हंस पड़ी और मारे फरहत के आपकी रूह निकल पड़ी, चली गई है। अल्लाह ताला ने रूह कब्ज करने का हुक्म दिया। अब उसके बाद न चट्टान, न धूप, न कीले, न तख्त, न मशक्कत, सब खत्म हो गई। वो शहीद हो गई, वफात पा गई, और अल्लाह ताला के पास एक जबरदस्त किस्म का महल, जिसपे फिरौन जैसे सैकड़ों महल कुर्बान, वो अल्लाह ताला ने इनायत फरमा। ईमान के मामले में साबित कदमी, कुफ्र के माहौल में, गंदगियों में जैसे कमल खिलता है, वैसे ही गंदगियों में, कुफ्र में, जुल्म, ज्यादती और गुनाहों के बाजार में वो ईमान को बचाई रही। न सिर्फ उन्होंने ईमान को बचाया, बल्कि ईमान के लिए शहीद हो गई। आज हमारे नौजवान कहते हैं कंपनी में ये हो रहा है, कंपनी में वो हो रहा है, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे तो मसला होगा, नमाज नहीं पढ़ने देते, जुमा नहीं पढ़ने देते। जरा इस खातून से सबक हासिल करो। पूरी तरह एक तरफ फिरौनियत है, एक जानिब फिरौनियत और एक तरफ इनका ईमान, नहीं हटा सकी फिरौनियत ईमान से जरा बराबर। और याद रखिए, जब जब फिरौनियत आती है, ये कुफ्र का तूफान आता है, तो जुल्म होता है, ज्यादती होती है, गंदगियां होती हैं, लेकिन जो ईमान पर साबित कदम रहता है, फिर अल्लाह ताला उसके साथ बड़ा जबरदस्त मामला फरमाता है। उसके लिए जुल्म सहना भी आसान हो जाता है, उसके लिए शहीद होना भी आसान हो जाता है, और उसके लिए अल्लाह ताला के पास मकामात भी वैसे ही होते हैं, बुलंद बाला। लिहाजा फरमाया, ईमान वालों, तुम्हारे लिए इस खातून का ईमान एक नमूना है, आइडियल है, समझो, तुम सीखो, इसको देखो। कहा दूसरा नमूना हुआ मरियम इब्नत इमरान, इमरान की बेटी मरियम। हजरत इमरान हजरत मरियम के वालिद थे, और हजरत हन्ना वो हजरत मरियम की वालदा थी। हजरत हन्ना ने मन्नत मांगी थी और कहा था कि परवरदिगार, मुझे औलाद होगी, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, औलाद नहीं हुई, मुझे अगर औलाद होगी तो मैं उसको वक्फ कर दूंगी बैतुल मक़दिस में, वो बस इबादत करता रहेगा, बैतुल मक़दिस को वो आबाद रखेगा। ऐसी औलाद तो इनायत फरमा जो दीन के लिए वक्फ हो। विलादत हुई तो उससे पहले हजरत इमरान की वफात हो गई थी, वो बेवा हो चुकी थी, और अय्यामे बेवगी में उनको विलादत हुई। विलादत हुई तो देखती है बेटी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैंने तो मन्नत मांगी थी, ये बेटी को मैं कैसे बैतुल मक़दिस में वक्फ करूंगी? तो अल्लाह ताला ने कहा, लैसा ज़करु कल उन्सा, बेबी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये लड़की ये लाखों लड़कों पर भारी है, तो अपनी नीयत पर अमल करना, अपनी मन्नत पर अमल करना। हज़रत मरियम को, जो इमरान की बेटी थी, तारीख में दो बड़े इमरान हुए। एक इमरान थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद, और एक इमरान थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, यानी हजरत मरियम के वालिद माजिद। वो वफात पा गए थे विलादत से पहले, ये हामिला ही थी हजरत हन्ना,
یعنی حضرت بی بی مریم کی والدہ، ان کا نام ہے حضرت حنا، وہ ابھی حاملہ ہی تھی کہ حضرت عمران وفات پا گئے تھے، اور یتیم پیدا ہوئی حضرت مریم۔ یتیم پیدا ہونے کے بعد 6-7 سال کی اس بچی کو والدہ لے جاتی ہیں، حضرت حنا لے جاتی ہے بیت المقدس میں، تو دیکھتی ہیں کہ وہاں اس بچی کے خالو بھی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اعتکاف کیے ہوئے، لہذا کہتی ہیں کہ یہ بچی دین کے لیے وقف ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، اس کو یہاں رکھ لو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے حجرے کا انتظام کیا، ابھی ہے وہ حجرہ، ہم لوگوں نے دیکھا چھوٹا سا حجرہ ہے۔ اگر آپ مسجد اقصی میں قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں تو آپ بائیں جانب دیکھیں گے کہ وہ محراب ہے، اس پہ جالی لگا دی گئی، اطراف میں آپ اندر نہیں جا سکتے، باہر سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہ حضرت بی بی مریم کو رکھا گیا۔ حضرت بی بی مریم وہاں قیام پذیر تھی، صبح و شام عبادتیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش، دعائیں، نیکیوں کا کام، اللہ کے پاس ایسی مقبولیت ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم کی خبرگیری کے لیے تشریف لے جاتے تو دیکھتے کہ وہاں مختلف قسم کے ہمہ اقسام کے غیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کے لیے آم سے ضیافت کر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اس زمانے میں آم کیسا تھے۔ ابھی تو آج کل تو خیر اس طرح سے فریج بن گئے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، آلات ہیں جن کے ذریعے سے بہرحال سیو کیا جا سکتا ہے، اسٹوریج کیا جا، وہ زمانہ تو بالکل ان چیزوں سے خالی تھا۔ تو حضرت زکریا کو بڑی حیرت ہوتی تھی اور کہتے تھے انا لے کے عذاب، بیٹی آپ کے پاس یہ کیسے آتا ہے؟ تو حضرت بی بی مریم بہت عارفانہ جواب دیتی اور کہتی ہے کہ یہ اللہ رزاق ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ تو اس جواب سے حضرت زکریا علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جو اس چھوٹی سی معصوم ننھی سی لڑکی کو غیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو بڑھاپے میں اولاد دینے پہ کیوں قادر نہیں ہوگا، لہذا دعا کی اور حضرت یحییٰ جیسے فرزند پہ تولد ہوئے۔ وہ سورہ آل عمران میں پوری تفسیر ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی مریم 16 سال کی ہوئی کہ اچانک دیکھتی ہیں کہ آپ کے حجرے میں ایک نورانی سی سفید سے صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیرت کے ساتھ کہہ پڑتی ہیں کہ میرے کمرے میں تم کیسے آ گئے، دور رکھو، اور ہاتھ نہ لگانا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے۔ تو بزرگ ہستی کہتی ہے کہ بی بی میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، جبرائیل امین ہوں، اللہ نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پہلو میں دم کر دوں۔ لہذا حضرت جبرائیل امین دم کرتے ہیں، جیسے پھونکتے ہیں نا، اس طرح پھونکتے ہیں۔ وہ اس پھونکنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے پھونکا کہا اللہ تعالیٰ، حالانکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی آئے تھے پھونکنے کے، لیکن اللہ کے حکم سے چونکہ ڈائریکٹلی حضرت جبرائیل امین نے دم کیا تو فنفخنا فیہ من روحنا، ہمارے حکم کو حضرت جبرائیل نے ان کے اندر ڈالا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے اپنے حکم کو پھونکا اس میں۔ اور ان کا عالم یہ تھا التی احسنت فرجہا، بہت پاکیزہ تھی خاتون، وہ عفت والی، کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا تھا۔ اب اس کے بعد سے جو حضرت بی بی مریم کی آزمائشیں شروع ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ سے شکایت کا معاملہ نہیں کیا، ثابت قدم رہی۔ 16 سال کی لڑکی نہتی کر دی گئی۔ کسی بھی کنواری کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو ہو سکتی ہے، موت سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، اس کے کردار پر بلیم کیا جائے، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے، لیکن حضرت بی بی مریم اللہ کے حکم کے لیے سہتی رہی، یہ سہتی رہی، یہاں تک کہ آج جو ماں باپ ہیں، سینئر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اولاد کو اولاد ہوتی ہے، بیٹیوں کو اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ کتنی اپنی بیٹیوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور چارپائی سے اترنے نہیں دیتے ہیں اور طاقتور غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، لازمی بات ہے، یہ معاشرے کی ایک اہم ذمہ داری ہے، اس پہ سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا فریضہ وہ انجام دیتی ہیں کہ ایک ہستی کو دنیا میں وجود میں لاتی ہیں تو ان کی خدمت پوری ہونی چاہیے۔ لیکن آپ سوچئے کہ حضرت بی بی مریم کا امتحان کے ماں باپ بھی ساتھ نہیں ہے، کنواری لڑکی 17 سال کی، 16 سال کی ابھی عمر ختم ہوئی، 17ویں منزل میں وہ داخل ہوئی، اب جنگل میں کھجور کے درخت کے نیچے شدید درد سے دوچار
وہ پروردگار سے کہتی کہ مولا بہت شدید درد ہے، کاش میں مر گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے نہیں بی بی، آپ کا امتحان ختم ہو گیا ہے، آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، کھجور کے پھل تازہ تازہ گریں گے اور آپ کے پیروں تلے ایک چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا ہے، اس چشمے سے آپ پانی پیجئے، کھجور کھائیے، آپ کا سارا درد رفع ہو جائے گا۔ سارا درد رفع ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی، وصدقت بکلمات ربہا، اس نے رب کے فیصلوں کو سچ کر دکھایا۔ اس دنیا میں تو نہ ایک نوجوان خاتون، پوری سوسائٹی ایک طرف مخالفتیں، دشمنیاں، الزام، تہمتیں، اور ایک طرف وہ ایک نیکوکار معصوم باکردار خاتون اللہ کے دین کے لیے اللہ کے فیصلوں کی تصدیق کرتی ہے، وَكُتُبِهِ، اور پھر وہ اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بنتی ہیں، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، بڑی عبادت گزار وہ خاتون تھی۔ یہ وہ حضرت بی بی مریم ہے جس کی وجہ سے دین کو تقویت ملی، جس کی وجہ سے جن کے گود میں ایک نبی پروان چڑھے، جن کے گود میں وہ رسول پروان چڑھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 5 بڑے رسولوں میں سے ہیں۔ افضل الرسول جن کے بارے میں کہا گیا اولو العزم من الرسل، 5 وہ رسول ہیں جو رسولوں میں بھی بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم من الرسل قرار دیے گئے۔ وہ رسول پروان چڑھ رہا ہے ایک ایسی معصوم لڑکی کے گود میں جس کو دنیا کے سارے تجربے ہے ہی نہیں، لیکن وہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے فیصلوں کی تصدیق کے لیے ساری مصیبتیں سہ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ کلام پاک میں 10 جگہ تذکرہ کرتے کرتے ایک پوری سورت مریم نازل فرما دی ہے۔ یہ مقام بلند ہوتا ہے جب اللہ کے دین کے لیے جد و جہد، ثابت قدمی، اور جب اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی ہوتی ہے تو پھر اللہ بھی اس کی لاج رکھتا ہے، اس کے تائید کے فیصلے بھی ویسے ہی نازل ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سب اہل ایمان کے لیے یہ حد و خواتین وہ ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ ان کی قربانیوں کو، ان کی ثابت قدمی کو، ان کے صبر کو، ان کی استقامت کو ہم اپنا کر اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔